سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان رابطہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے وطن واپسی پر نواز شریف کو مبارکباد دی۔ ریاست کو بچانے کے لیے سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو جلد ملاقات کی دعوت۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سیاسی محاذ سنبھال لیا۔ پاکستان کو جلد تو بہت آگے چلے گئے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ یہاں پر اپنی بنیادی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بنیادی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سیاسی محاذ سنبھال لیا۔ پاکستان کو جلد ایشین ٹائیگر بنانے کا اعلان۔ 4 سال بعد پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن آمد۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، قائدین کو الیکشن کی بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ترقی کا سفر جہاں رکا وہیں سے شروع کریں گے۔ ہمارا مقصد پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی پاکستان کی ترقی کی سیاست کی، آئندہ بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ شہباز شریف نے مرکزی سیکریٹریٹ آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے نواز شریف نے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا سیاسی مخالفین کو مشورہ۔ کہتی ہیں رونے کی بجائے فیلڈ میں آ کر الیکشن کی تیاری کریں۔ مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک میں ایک بار پھر خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ مہنگائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، کسان کو سستی بجلی اور سستی کھاد فراہم کریں گے۔ آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے، جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے۔ ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے، شرجیل میمن کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید۔ رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا، اب کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ نفرت کو فروغ دینا تھا۔ فیصل کریم کنڈی نے مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا سن کر آپ کے چہرے پر مایوسی اور ماتھے پر پسینہ کیوں آتا ہے؟ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی نواز شریف کی خواہش پر کوئی پابندی نہیں۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان، سیاسی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایم کیو ایم وفد کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ ایم کیو ایم کا 3 رکنی وفد کل نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال سمیت اہم رہنما شامل ہوں گے۔ سندھ میں بلدیات کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی۔ آصف علی زرداری کا انتخابات میں جیت پر عوام سے اظہار تشکر، کارکنان کو خراج تحسین۔ سابق صدر نے کہا کہ عوامی مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے۔ 8 فروری بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا دن ہوگا۔ مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل کراچی کی مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی اٹھ شریف آمد۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے مختوم سید افتخار حسن گیلانی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ سربراہ آئی پی پی جہانگیر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک تھے، آئندہ ایسے واقعات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ علیم خان نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے لانگ ٹرم پالیسی بنانا ہوگی۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کی تلمبہ میں مولانا طارق جمیل سے ان کے بیٹے کی وفات پر تعزیت۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کو 1 ماہ مکمل۔ شدید بمباری سے ہر طرف تباہی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔
شہداء کی مجموعی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ میں ہر سو بارود کی بو خون میں شامل۔ اقوام عالم اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش تماشائی۔ صہیونی ریاست کی آج بھی پناہ گاہوں اور ہسپتالوں کے قریب بمباری۔ بچوں کے ہسپتال پر بھی اسرائیل کا حملہ۔ شدید بمباری سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولتیں معطل۔ غزہ کا ایک ماہ میں تیسری بار دنیا سے رابطہ منقطع۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان گھمسان کے جنگ۔ صہیونی فوجیوں سمیت اب تک 1,538 اسرائیلی مارے جا چکے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے دعوے کے مطابق حماس نے اب تک 1,500 کے قریب لوگوں کو ہلاک کیا۔ 240 اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنایا گیا۔ طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کا جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملہ۔ بچوں سمیت 3 افراد شہید۔ اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن کا انتباہ۔ لبنان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے سے متعلق معلومات اور تصاویری شواہد کے ساتھ اقوام متحدہ کو شکایت کریں گے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ امریکی شوبز شخصیات کا امریکی صدر کو خط۔ آرٹسٹ فار سیز فائر گروپ کا غزہ میں بمباری رکوانے کا مطالبہ۔ کھلے خط پر ہالی ووڈ کے درجنوں اداکاروں اور گلوکاروں نے دستخط کیے۔ سیلینا گومز اور جینیفر لوپز بھی شامل۔ غزہ میں معصوم افراد کی قتل عام کی مذمت۔ پوری کرکٹ ٹیم متحد ہے، کھیل کے دشمن فضول کہانیاں پھیلاتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کی بہاولپور میں گفتگو۔ ذکا اشرف نے کہا کہ ٹیم میں اندرون خانہ کوئی لڑائی نہیں، ہمارے اوپنر نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ پی ایس ایل کے سوا کھلاڑیوں کو صرف ایک لیگ میچ کھیلنے کی اجازت دیں گے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق مستعفی ہونے کا معاملہ۔ پی سی بی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تحقیقات مکمل نہ کر سکی۔ 5 رکنی کمیٹی نے آج اپنی رپورٹ چیئرمین کو جمع کرانی تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ضرورت پڑنے پر انضمام الحق کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ کمیٹی مکمل انکوائری کے بعد اپنی رپورٹ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کو بھجوائے گی۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار اینجلو میتھیوز ٹائمڈ آؤٹ قرار۔ سری لنکن کھلاڑی نے وکٹ پر پہنچ کر دوسرا ہیلمٹ منگوایا۔ 2 منٹ میں گیند کا سامنا نہ کرنے پر مخالف ٹیم کی اپیل پر امپائر نے ٹائمڈ آؤٹ قرار دیا۔